अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 13 अगस्त 2026 है और वियतनाम के मकामी वक्त के मुताबिक इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 10 बजे का वक्त होगा। और बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी ने जो ईरान का दौरा किया, उसके बाद इजरायली मीडिया या टाइम ऑफ इज़राइल वो भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं। I-24 तो पहले भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था जब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, चाहे उसका चिल्लाना बिला वजह था या आर्टिफिशियल था। लेकिन असल तकलीफ़ इसराइल को उस वक्त होती है जब पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल ईरान जाता है या ईरान से कोई ऑफिशियल पाकिस्तान आता है। और इस ज़मन में टाइम ऑफ इसराइल और दीगर इसराइली मीडिया, जिनके ऊपर मेरी अक्सर नज़र भी रहती है कि वो इस वक्त किस अंदाज में ख़बरों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैंने आज सोचा कि पाकिस्तान और ईरान आने वाले दिनों में किस तरह से अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्टनिंग डेवलपमेंट्स मुझे देखने को मिल रही हैं। मैं आज भी यहाँ हालोंग में हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे लम्हात यहाँ पर गुजारने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे दिया। लेकिन एक इस वक्त के दौरान, जिस वक्त मैं आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी के हवाले से तो ख़बरें आ रही हैं ना कि वो ईरान का दौरा कर रहे हैं। पैरेलल ही कुछ अच्छी ख़बरें भी पाकिस्तान के लिए हैं, और वो ये कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले जो BLA के लोग हैं या फितनतुल हिंदुस्तान है, उनके कुछ कमांडर भी ईरान में नामालूम अफराद के हाथों मारे जा रहे हैं। और वो नामालूम अफराद कौन है? वो ईरानियन इंटेलिजेंस के अहलकार भी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान अब मुसलसल पाकिस्तान का शुक्रिया या मुतशक्कर पाकिस्तान, इस तरह के लफ्ज़ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस ज़मन में मुझसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि आखिर मोहसिन नकवी अब क्या करने गए हैं, और ये BLA के कमांडर अचानक ईरान के अंदर जो मरने लगे हैं, आखिर इनको कौन मार रहा है? मैं यहाँ पर ईरान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस पेश करूँ, अपनी साबका प्रेडिक्शंस को भी रिकॉल करता हुआ आपको बताऊँ कि अगस्त के बाकी के दिनों में और 2026 के दौरान ही आपको क्या होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अभी अगस्त के कुछ दिन भी बाकी हैं, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहली बात तो ये है, अगर मैं प्रेडिक्शंस को समराइज़ करूँ, आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान दोनों जानिब से सरहदी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कह लें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात हो चुकी हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऑपरेशन सुनने को मिलेंगे और इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुश्तरका मैकेनिज़्म, इस हवाले से हम पहले भी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। और बॉर्डर पर मुश्तरका गश्त भी आपको होता हुआ नज़र आएगा, और इसकी चीखें आपको BLA की जानिब से सुनाई देंगी, इंडिया की जानिब से सुनाई देंगी, और इसराइल के हिमायती कुछ अरब गल्फ़ ममालिक से भी आपको सुनाई देंगी। इसके साथ साथ आपको पैरेलल ही आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में तेहरान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ़ें होती हुई दिखाई देंगी, और लोग हैरान रह जाएंगे कि ये क्या, कि पाकिस्तान की फिर से ईरान तारीफ़ें करने लग गया, आखिर हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पर प्रो इसराइल अरब गल्फ़ ममालिक वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर अब क्या हो गया कि ईरान एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ़ें करने लग गए, जबकि पाकिस्तान का तो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी हो गया। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रो अमेरिकन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इक़्तिदार में, चाहे वो हकीकी इक़्तिदार में, चाहे वो दाएँ बाएँ हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए वो लोग जो अमेरिका के खैर खा ज़्यादा हैं, वो भी एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, ईरान एकदम से क्या कह रहा है, ईरान एकदम से क्या कर रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी पे तो हमें कुछ और नज़र आ रहा है। हम तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफा देख रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अंदर प्रो अमेरिकन पॉलिसियों का आने वाले दिनों में इजहार होता हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको आने वाले दिनों के अंदर BLA के हवाले से पाकिस्तान में और जिंदुल्ला के हवाले से सिस्तान व बलूचिस्तान में, साउथ खुरासान में और करमान सूबे के अंदर कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी, और दोनों एट ए टाइम होती हुई दिखाई देंगी। वहाँ पर जब जिंदुल्ला के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ हो रही होंगी, यहाँ पर BLA के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट, जिसे कहते हैं ना कुत्ता मार ऑपरेशन, आपको वो होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद भी कुछ प्रो इसराइल अरब गल्फ़ ममालिक वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए और सटपटाते हुए नजर आएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रायगां जा रही है, या अब उनकी सी पोर्ट्स को कोई भी नहीं बचा सकता, और पाकिस्तान और ईरान की सी पोर्ट्स
اب گلف کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کرنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پاکستان اور ایران کی جو سرحدی تجارت ہے اس کا حجم بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ کل بھی میں ایک انڈین نیوز چینل دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ انڈیا چلا رہا ہے، امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جب آپ ایران کے اوپر حملہ کر رہے تھے اس دوران میں پاکستان اور ایران کی تجارت تو $3 ارب سے بھی تجاوز کر گئی، اور انڈیا اور ایران کی تجارت بہت زیادہ ڈاؤن ہوگی، 1.7 کے اوپر آ گئی، $1.7 ارب کے اوپر آ گئی۔ انڈیا بظاہر چلا بھی رہا تھا اور امریکہ کو کہہ رہا تھا دیکھو اندر خانے پاکستان اور ایران اکنومیکلی جوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ تجارتی حجم مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحدی مارکیٹس آپ کو ریل معنوں میں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، وہی جو 2021 میں جو میں ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں، ایک فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنا چکا ہوں، پاکستان افغانستان اور ایران کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ اور ایک جوائنٹ سٹی جس کے اندر تمام محکموں کے آفیسز بھی ہوں گے، پرائیویٹ اور سرکاری ادارے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقے بھی ہوں گے، تمام تر بینکس بھی ہوں گے، تاکہ تینوں ممالک کی اکانومی ایک ہو جائے۔ آپ کو اس حوالے سے بات چیت بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پاکستان کے اندر ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، ایک سڈن شاکنگ نیوز کے بعد آپ کو خارجہ پالیسی 180 ڈگری پر چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، اور اس دوران میں بھی چاہے اس خبر کا ابھی اظہار نہ بھی ہو، اس سے پہلے بھی آپ کو اندر خانے اس حوالے سے ورکنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، خبریں سننے کو ملیں گی اور آپ حیران ہوں گے کہ ظاہری طور پر کچھ اور نظر آ رہا ہے اور ایران کی جانب سے ہم سنیں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور پیرالل تیل کے حوالے سے یعنی کہ آئل، پیٹرول یا ایندھن کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر بات چیت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ حیران ہوں گے یا پرو امریکن ایلیمنٹس بھی حیران ہوں گے کہ کیسے گیس پائپ لائن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان تو امریکہ کی جانب انکلائن ہوا ہوا ہے، لیکن یہ گیس پائپ لائن تو بننی ہے، کیونکہ 2026 تک اگر اس حوالے سے کچھ ٹیکل نہ کیا گیا تو پاکستان ایران کو $18 ارب دینے کا پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے اندر تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہو جائے گی کہ پھر وہ جو کچھ دوسرے ممالک ہیں نا، کچھ ایسے ممالک بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہیں جو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہیں یا اس حوالے سے فرقہ وارانہ سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک خاص طور پر پاکستان کی گورنمنٹ ان تعلقات کے دوران جو فرقہ وارانہ سازشیں کرنے والے گروہ ہیں ان کو لگام ڈالتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس پر بھی بہت سے پرو اسرائیل عرب گلف ممالک پریشان بھی ہوں گے، اور پھر پیرالل جب پاکستانی وفود کے دورے ادھر اور ایرانی وفود کے دورے اس سائڈ پہ ہوں گے تب بھی پرو اسرائیل عرب گلف ممالک آپ کو پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2016 میں آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ ظاہری تھے، اس وقت سیستان و بلوچستان کے گورنر نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا، اور پاکستان اور ایران کے درمیان چابہار گوادر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ 2016 سائن ہوا تھا، جس کے تحت چابہار کو اور گوادر کو سسٹر پورٹس بھی کہا گیا تھا، اور ان کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ گو کہ یہ نون لیگ کی حکومت تھی اور جو ڈیجیٹل کوفی ہوتے ہیں ان سے نون لیگ کا ورڈ بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی حکومت کو، ہر کسی سیاستدان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی کرائے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے نامہ اعمال میں بہت اچھے کام بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اسی طرح اگر نون لیگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے دور میں جو 2016 میں چابہار گوادر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، ایک بار پھر اس کی امپلیکیشن پریکٹیکلی ہونے کی بات کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کی بار اس میں مسقط کو بھی ایڈ کیا جاتا ہوا نظر آئے گا، جس زمن میں ہم اپریل 2026 میں بھی پریڈکشنز کر چکے کہ آنے والے دنوں میں چابہار گوادر اور مسقط کا ایک ٹرائی اینگل کی صورت میں اتحاد ہوگا، اور یہ آبنائے ہرمز کو باہر کی جانب سے روکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اب کی بار پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں وقتی جذباتیت بالکل بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ماڈرنائزڈ نوعیت کے یا جدید نوعیت کے کہ آپ ان کے اندر ان تعلقات کے اندر سٹیبلٹی بھی ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہو یا ایران، ان دونوں کا افغانستان کے ساتھ بھی جو ایک مشترکہ کلیش ہے افغان مہاجرین کے نام پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنے افغان مہاجرین کو نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، اس سے کئی گنا زیادہ ایران نے اپنی جو سرحدیں ہیں ان کے اندر سے افغانیوں کو نکالا، اور تقریباً 11 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ایران میں آباد تھے، جن کو ایران نے اس وجہ سے نکالا کہ ان افغان مہاجرین کی وجہ سے ایران کے اندر سوسائٹل الز بہت زیادہ پھیل رہی تھی، سوشل کرائمز بہت زیادہ پھیل رہے تھے، اور پاکستان کا بھی کچھ ایسے ہی نیریٹو تھے۔ یہ پاکستان اور ایران دونوں افغانستان
افغانستان کے اس مسئلے کے حوالے سے مشترکہ لاہ عمل اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، افغان مہاجرین کے حوالے سے مشترکہ ایک سوچ ایمرج ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور جس کے بعد ایک وقت کے بعد افغانستان کو مزید مار پڑنے کے بعد افغانستان نے بھی سیدھا تو ہونا ہے، اور اس کے بعد پاکستان، افغانستان اور ایران کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ تو بننی ہی ہے۔ اس حوالے سے چاہے ہم رجسٹیو اکانومی کے کنٹیکس میں بات کریں، چاہے زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بات کریں، چاہے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بات کریں، لیکن یہ سب کچھ تو ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی اگست کے 15 دن اور باقی کے جو کچھ مہینے 2026 کے، اس دوران میں آپ کو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا پر، خاص طور پر گلف میڈیا یا ویسٹ ایشیا کے کچھ دیگر ممالک کے میڈیا یا اسرائیلی نیوز چینل کے اوپر کچھ فیک نیوز بھی چلتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں، جو پاکستان کو ایران سے بدزن کرنے یا ایران کو پاکستان سے بدزن کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ دونوں ممالک ان خبروں کے تدارک کے لیے بھی پہلے سے تیار ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ان دونوں ممالک کو یہ آگاہی ہو چکی ہے۔ بہرحال حکومت موجودہ ہو یا حکومت کوئی نئی آنے والی ہو، کیونکہ موجودہ حکومت کے دن بس گنے چنے ہی رہ گئے ہیں، اور ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد سب کچھ آپ کو ریپلیس ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگ پاکستان اور ایران کے مابین ایک مشترکہ فیوچر، مشترکہ دفاع اور مشترکہ اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے اثرات تو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، ایران جنگ کے دوران بھی نظر آئے اور آنے والے دنوں میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بتایا، زورواسٹین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بتایا، کیا کہتے ہیں زمان اور مکان کے تصور کے اکارڈنگ بتایا، لیکن پھر یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔